آج ہم اس ویڈیو میں زیادہ گوشت کھانے سے متعلق فائدے اور نقصانات ان کے مختلف پہلوؤں پر ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور اپنی صحت کا بہتر خیال رکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد آصف گل ہے اور میں پروفیسر آف گیسٹرونٹولوجی کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ میں شام میں فاروق ہاسپٹل DHA ملتان میں کنسلٹیشن دیتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ زیادہ گوشت کھانے سے کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ان جنرل اوور ویو دوں گا جس سے آپ گوشت کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے اور اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں اس کے بارے میں بہتر طور پر جان سکیں گے۔ گوشت بنیادی طور پر ایک پروٹین ہے اور پروٹین ہمارے کھانے کا ایک اہم جزو ہے۔ یہ پروٹین جنرلی ہمارے پٹھوں یعنی مسلز اور ہمارے ڈفرینٹ جیسے ہمارے باڈی پارٹس ہیں، اس میں ہمارے ہیئر آتے ہیں، نیلز آتے ہیں، یہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے ہمیں اسٹرینتھن کرتے ہیں، مضبوطی دیتے ہیں۔ اس لیے گوشت کا ایک نارمل میانہ روی سے کھانا اور اس کا جزو بدن بننا بہت ضروری ہے، ہماری پوری زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی گوشت کو زیادہ کھائیں تو یہی گوشت ہمارے لیے ہماری صحت کے لیے مضر اثرات بھی رکھتا ہے۔ وہ کیسے رکھتا ہے اگلے چند منٹ میں، 1-2 منٹ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کا جو اثر آتا ہے، زیادہ گوشت اگر آپ کھا لیں گے تو اس کا اثر یہ آئے گا کہ ہمارے خون میں تیزابیت بڑھ جائے گی اور جب خون میں تیزابیت بڑھے گی تو وہ اپنے آپ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام کرے گا کہ وہ بون سے کیلشیم اپنی طرف کھینچے گا، جس سے بون کے اندر کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جائے گی اور ان جنرل ہماری ہڈیاں بونز ویک ہونا شروع ہو جائیں گی اور جو ہڈیوں کے بھربھرا ہونے کا عمل ہے وہ تیز ہو جائے گا۔ تو اگر ہم زیادہ گوشت کھاتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فیوچر کے اندر ہماری ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں اور اس سے ہمیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گوشت ایک پروٹین ہے اور پروٹین ڈائجیشن کے بعد جو سب سے زیادہ ہمارا ایکسکریشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اینڈ پروڈکٹ آف پروٹین جو کہ کریٹینین اور یورک ایسڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمارے گردوں کے ذریعے سے جسم سے باہر خارج ہوتے ہیں۔ اگر ہم گوشت زیادہ کھائیں گے تو یہ چیزیں زیادہ بنیں گی۔ نارملی تو نیچر نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کڈنیز کو یہ صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اگر یہ زیادہ بنے تو باہر نکال دیتے ہیں، لیکن اگر آپ مسلسل اس کا استعمال زیادہ کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو کڈنیز کی فلٹریشن ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ یورک ایسڈ یا کریٹینین ہمارے جسم کے اندر سٹے کرے گا اور اگر وہ زیادہ مقدار میں ہمارے جسم میں رہے گا تو مختلف جگہوں پر ڈپازٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یورک ایسڈ سمجھنے کے لیے یہ ہمارے جوائنٹس کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک بیماری پیدا کرتا ہے گاؤٹ، جس سے لوگوں کے جوڑوں کا سوج جانا، خاص طور پر پاؤں کے گھٹنے کے جوڑ کا سوجنا اور ٹخنے کا سوجنا اور بہت زیادہ درد کا ہونا، پھر لمبے عرصے کے لیے دوائیاں لینا شامل ہے۔ آخر میں صرف ایک بات بتاؤں گا کہ اگر ہم جو ہمارا ایسٹرن کلچر ہے کہ بہت زیادہ بکرے کا گوشت یا بڑے جانور کا گوشت کھانا، اس میں چونکہ فیٹ یا چربی کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے ویسلز کے اندر جمتی ہے اور ہمارے دل کے جو امراض ہیں جس میں خاص طور پر ہارٹ اٹیک ہے اس کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موٹاپا اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور جیسی بیماریاں معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو میانہ روی سے گوشت کھانا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن ایک ہی چیز کو بہت زیادہ کھاتے رہنا اور اسی پہ کام کرتے رہنا یہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنی ہو تو مرہم.pk کو آپ فالو کریں اور لائک کریں، اور اگر آپ کو ان فزیکل اپوائنٹمنٹ میرے سے کرنی ہو تو آپ مرہم کے تھرو میری فزیکل اپوائنٹمنٹ کلینک پر لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔